علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے اور احترام سے متعلق حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مسلمانوں پر یہ اللہ کی طرف سے لازم کردہ فرائض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں، اور اسلام تو سکھاتا ہی ادب ہے۔ ادب نہ ہو تو انسان نقصان اور خسارے میں ہوتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو، سبقت مت کرو، پہل مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمہاری باتوں کو سنتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ اور رسول سے پیش قدمی کرنا، سبقت کرنا، پہل کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر تم بیٹھے ہو تو ان سے گفتگو میں پہل مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو۔ یہ ادب سکھایا ہے، اور یہی ادب بزرگوں کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. وہ اس بڑے بزرگ تھے اپنے زمانے کے، اور ان کو عیسائی مذہب کے بارے میں بڑی معلومات تھی. وہ اس وقت کے بڑے عالم تھے، عمر میں بھی بہت بڑے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو آپ وہاں بیٹھ گئے. آپ نے اس وقت تک گفتگو نہیں کی جب تک کہ ورقہ نے خود گفتگو شروع نہیں کی. اس نے کہا یا ابن اخی ماذا ترى، اے میرے بھائی کے بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ پھر آپ نے وہ وحی جو نازل ہوئی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے غار حرا میں، وہ واقعہ بیان کیا. وہ تفصیل ہے. علماء نے اس سے ایک بات یہ بیان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ادب اور احترام کیا، اور یہ سبق ہمیں سکھایا، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام. مجلس میں ہو تو ان سے گفتگو میں پہل مت کرو. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو چلنے میں. وہ مجلس میں ہو تو بولنے میں پہل مت کرو، سفر میں ہو تو چلنے میں پہل مت کرو، کھانے کا موقع آئے تو کھانے میں پہل مت کرو. یہ ادب سکھایا ہے. پھر دوسرا ادب یہ سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. جب تم آپس میں بھی گفتگو کرو اور اس مجلس میں تم موجود ہو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو تو ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں آواز بلند کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. کتنا بڑا نقصان ہے بے ادبی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے. اس لیے یہ اسلام نے ہمیں پہلا سبق سکھایا ہے ادب کا، احترام کا. بڑوں کا ادب کرے، اہل علم کا ادب کرے، علماء کا ادب کرے، بزرگوں کا ادب کرے، والدین کا ادب کرے. بے ادبی سے بڑا نقصان ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے ثابت بن قیس بن شماس، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. کتنا بڑا مقام ہے ان صحابی کا. لیکن ان کی آواز بلند تھی، فطری طور پر ان کی آواز بلند تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ گھر میں بیٹھ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں دیکھا کہ وہ ثابت آ نہیں رہے، تو صحابہ سے پوچھا کہ ثابت نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ گھر میں بیٹھے ہیں. تو ایک صحابی گئے گھر میں، جا کر ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم آتے کیوں نہیں ہو مجلس میں؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے. میری آواز بلند ہے، میں گفتگو کروں گا، آواز بلند ہوگی، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آتا. وہ صحابی واپس گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی. آپ نے فرمایا جاؤ ثابت کو خبر دے دو، اسے بتاؤ کہ وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے، بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتیوں میں سے ہے. کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے. میرے دوستو،
بے ادبی سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی نیک کام نہیں کرتا، نیک عمل نہیں کرتا، گنہگار ہو جاتا ہے، لیکن بے ادبی ایسی چیز ہے کہ بے ادبی کرنے سے بسا اوقات وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بے ادبی کرنے کا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ادب اور احترام، جس نے بھی ادب کیا وہ کمال پا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال نقل کی ہے ادب کے حوالے سے، احترام، ادب، توقیر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط جو اس دور کی بہت بڑی حکومت تھی، فارس کی حکومت، اس کے بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور خط لکھا کسریٰ کو، اور ایک خط اس دور کی جو دوسری بڑی سپر پاور حکومت تھی روم کی، اس کے بادشاہ کو، قیصر کو، جس کا نام ہرقل تھا، اس کو خط لکھا۔ دونوں کو اسلام کی دعوت دی، دونوں غیر مسلم ہیں، کسریٰ مجوسی ہے اور ہرقل جو ہے وہ عیسائی ہے، دونوں غیر مسلم ہیں، دونوں کے پاس اس وقت کی بڑی سپر پاور حکومت ہے۔ دونوں کے پاس خطوط گئے، مسلمان ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا، کسریٰ بھی مسلمان نہیں ہوا، ہرقل بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن ہرقل نے آپ کے خط کا احترام کیا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر آئے تھے۔ اس وقت ہرقل وہ ایلیا میں، بیت المقدس میں تھا، یہاں آیا ہوا تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ، تجارتی قافلہ وہاں تھا، بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے معلومات لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایک تفصیل ہے، اور اس کے بعد ہرقل نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بلوایا، خط آپ کو سنایا گیا، خط کا احترام کیا، اور قیصر نے، ہرقل نے، عیسائی بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتا ہوں، میری جان کو راستے میں کوئی خطرہ نہ ہو اور میں وہاں پہنچ سکتا ہوں، تو میں تکلیف برداشت کر کے آپ کی خدمت میں پہنچتا۔ اور آگے پھر الفاظ میں غور کیجئے، وہ فرماتے لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں آپ کے پاؤں دھوتا۔ دوسری طرف کسریٰ کے پاس خط پہنچا، وہ بھی بادشاہ ہے، اس نے جب خط پڑھا تو اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ کیا ہوا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، ہرقل نے، دوسرے بادشاہ کسریٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی، ایک نے ادب کا مظاہرہ کیا، ایک نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کسریٰ کی حکومت تھی، اللہ نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس طرح اس کی حکومت ختم ہوئی۔ 1000 سال سے حکومت تھی آتش پرستوں کی، ایسی حکومت ہوئی کہ دنیا میں اس کے بعد پھر ان کی مجوسیوں کی حکومت دوبارہ قائم نہیں ہوئی۔ دوسرے نے ادب کا مظاہرہ کیا، اللہ نے اس کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا۔ یہ ہے ادب۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے، پہلی چیز یہ ادب کرو۔ ہمارے اساتذہ تو یہ فرماتے تھے ہمیں، جب ہم کلاس میں بیٹھتے تھے، کہتے کتاب کا بھی ادب کرو، پینسل کا بھی ادب کرو، اور یہ جو کاپی ہے اس کا بھی ادب کرو، یہ جو ڈیسک ہے جس پر تم تپائی پر کتابیں رکھتے ہو اس کا بھی ادب کرو۔
بعض طالب علم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ جو تپائی ہوتی ہے اس کو پاؤں سے ٹھیک کرتے ہیں، اساتذہ سمجھاتے ہیں نہیں بھائی یہ آلات علم ہے، تمہیں اس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی ادب کرو، احترام کرو۔ ہمارے یہاں جب بچے مدرسے میں جاتے ہیں اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ قرآن کو عام کتاب کی طرح نہیں پکڑتے، یہاں سینے کے ساتھ رکھتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں، یہ ادب سکھایا جاتا ہے۔ محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بلند پایا عالم تھے۔ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے جب وہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، جو پرانی کتابیں ہوتی تھی، آج کل تو بڑے اچھی چھاپ کے کتابیں نکلی ہیں، وہ جناب کیا ہے پڑھے تو صاف نظر بھی آتا ہے، بڑی اچھی ترتیب سے عبارت لکھی ہوتی ہے۔ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں کتابیں ایسی اچھی نہیں ہوتی تھی، وہ خط اس میں وہ جو حاشیہ ہوتا تھا سائیڈ میں، وہ حاشیہ ایک اوپر سے نیچے جا رہا ہے، کوئی نیچے سے اوپر جا رہا ہے، دائیں سے بائیں جا رہا ہے، بائیں سے دائیں جا رہا ہے۔ تو طالب علم جب کتاب کا مطالعہ کرتے تھے تو کتاب کو موڑتے تھے، ادھر والا حاشیہ پڑھنے کے لیے، ادھر والا پڑھنے کے لیے یوں موڑتے تھے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب مطالعہ فرماتے تھے تو کتاب رکھی ہوتی تھی، ادھر والا حاشیہ دیکھنا ہوتا تو کتاب موڑتے نہیں تھے، خود اٹھ کر جا کر وہاں بیٹھتے تھے اور اس حاشیے کا مطالعہ کرتے، پھر واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھتے تھے۔ یہ کتاب کا ادب ہے، ادب سے ملتا ہے میرے دوستو، بے ادبی سے نہیں۔ ہمارے استاد تھے جن سے میں نے حفظ کیا، میں چھوٹا تھا اس وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ مسجد کی ستون سے میں ایسے ٹیک لگائے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوں، مسجد کے ستون سے میں نے ایسے ٹیک لگایا ہوا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہوں، تو ہمارے استاد آئے اور انہوں نے بڑے مسکراہٹ کے ساتھ محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا۔ وہ بات استاد سمجھائے شاگرد کو نا پیار محبت سے، پھر زندگی بھر انسان یاد رکھتا ہے۔ تو بڑی پیار سے محبت سے مجھے سمجھایا، ادھر کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی ابھی تم بوڑھے نہیں ہوئے ہو، ابھی تو تم بچے ہو، نوجوان ہو، ابھی تو تمہیں ابھی سے ضرورت پڑ گئی ستون کی، اور قرآن پڑھتے ہو ستون کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہو، اس طرح مت پڑھا کرو، بوڑھے ہو جاؤ تو پھر چلو ٹھیک ہے، بوڑھا آدمی ہے وہ پڑھتا ہے، تم تو بچے ہو ابھی سے یہ تم نے عادت بنا لی ہے۔ اس کے بعد سے میری عادت بن گئی ہے، میں کبھی بھی ٹیک نہیں لگاتا، کوشش کرتا ہوں، سبق بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو یہاں، وہ میرے لیے طالب علم جو میرے شاگرد ہیں وہ تکیہ لے کر آتے ہیں میرے لیے، تو میں تب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیک نہ لگاؤں اس طرح۔ یہ ادب ہے میرے دوستو، ہمیں یہ باتیں چھوٹی لگتی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ادب اور احترام، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، والدین کا ادب۔ آج ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں جی سب سے بڑی کمی کیا ہے دنیا میں؟ مسلمانوں کے پاس اگر سب سے بڑی کمی ہے اس وقت ادب کی کمی ہے، مسلمانوں کے پاس آج ادب جا رہا ہے۔ یہاں جو ہمارے بچے ہیں سب سے بڑی ضرورت ہے ہم ان کو ادب سکھائے، احترام سکھائے، دین کا ادب، مسجد کا ادب، بڑوں کو بھی ادب کرنا چاہیے بھائی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، زور سے بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ احادیث میں آتا ہے علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ مسجد میں لوگ بلند آواز سے باتیں کریں گے، مسجد میں شور شرابہ ہوگا، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ بعض مرتبہ چھوٹے بچے شور کرتے ہیں، مدرسے میں بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت ہوتا ہے وہ بھی شور کرتے ہیں، تو بچے تو نابالغ ہے، ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں پیار محبت سے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی مسجد کا ادب کرو، احترام کرو، لیکن جو بالغ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بھی شور کرے۔ نابالغ تو معاف ہوگا، بالغ کا کیا ہوگا؟ مسجد میں نہیں،
مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، مسجد میں شور کرنا، یہ بے ادبی ہے مسجد کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو عمل یہاں ٹوٹا پوٹا عمل کرتے ہیں، ایک دو رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی جناب اس کا بھی اب کوئی ثواب نہ ملے، وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اس لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے میرے دوست۔ تو اسلام ہمیں یہ آداب سکھاتا ہے